بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام اسٹوڈنٹ پڑھیں گے آج ونڈو ٹو ورلڈ ہسٹری دا فال آف دا رومن امپائر چیپٹر 1 فار کلاس 7. اور اس کا جو ہم ٹاپک کریں گے وہ ہے دا منگولز اور پیج نمبر ہے یہ 9. میری ایک ریکویسٹ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور ڈیورنگ دا ویڈیو جتنی بھی ایڈ جاتے ہیں کائنڈلی ان میں سے ایک دو کو ضرور واچ کیا کریں. Thank you very much. Let's start over reading the Mongols. The Mongols were the natives of Mongolia. منگولیا کے رہنے والے تھے, وہاں کے لوکلز تھے. نیٹو کہتے ہیں لوکلز کو, جیسے ہم پاکستانی ہیں تو ہم یہاں کے لوکلز ہیں. کنٹری یا اگر میں لاہور کی رہنے والی تو میں لاہور کی لوکل ہوں. اگر میں گوجرانوالا یا اسلام آباد یا پنڈی یا میں سوات جاؤں گی تو میں وہاں کی لوکل نہیں ہوں گی, وہاں کی نیٹو نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک پورا شہر ہے اور ایک پوری کنٹری ہے تو میں اگر دوسری کنٹری میں جاؤں گی تو مجھے نیٹو ہی بلایا جائے گا میری کنٹری کا. ٹھیک ہے, کنٹری کیونکہ میں وہاں پلی بڑھی پیدا ہوئی. کنٹری لوکیٹڈ ان دا نارتھ ویسٹ آف چائنا. اب یہ منگولیا ہے کدھر؟ یہ ہمارے جو چائنا ہے اس کے نارتھ ویسٹ یعنی جنوب مغرب کے اندر موجود ہے. اٹ از نون فار اٹس گراس لینڈ, فارسٹ اینڈ لیکس. اور یہ کیوں مشہور ہے؟ کیونکہ اس کی چرا گاہیں بہت خوبصورت ہیں, جہاں گھاس ہوگی ہے, بڑی دور دور تک میدان ہے جہاں پر گھاس ہی گھاس ہے, اور بڑے درختوں والے علاقے ہیں, بڑے جنگلات ہیں یہاں پر. اور اس کے علاوہ یہاں پر بہت بڑی بڑی جھیلیں موجود ہیں. منگولز ور اوریجنلی نومیڈک tribes who reared cattle and lived in temporary houses. اب یہ جو منگولز ہیں یہ اوریجنلی پیچھے سے کون تھے؟ بنجارے تھے. بنجارے کون ہوتے ہیں؟ جو کہ مال مویشی پالتے ہیں اور ان کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا. جیسے سوات میں بھی آپ کو کچھ ایسی جگہ نظر آئے گی, بنجارے نظر آئیں گے جو گرمی آتی ہے تو پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں اپنے سارے ریوڑ کو لے کر جانوروں کے, اور جب بہت سردی آتی ہے تو وہ واپس نیچے آ جاتے ہیں ویلیز کے اندر, میدانی علاقوں کی طرف رخ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے جانوروں کو اس ٹھنڈ سے بچا سکیں. تو ان کا کوئی پرماننٹ ہاؤس نہیں ہوتا, پرماننٹ کوئی ریزیڈنٹ نہیں ہوتی, تو وہ موو کرتے رہتے ہیں سارا سال اپنے جانوروں کو لے کر, اس لیے ان کے ٹیمپریری ہاؤسز ہوتے ہیں. تو یہ بھی وہی تھے, یہ بھی بنجارے تھے اور قبائل تھے, قبائل سے تعلق رکھتے تھے بنجاروں کے. دے موو فرام پلیس ٹو پلیس ان سرچ آف گریزنگ پاسچرز. اب یہ ایسی جگہوں کو ڈھونڈتے تھے جہاں پر ان کو گھاس چرنے کے لیے جانوروں کو جگہ مل جائے, ایسے پاسچرز مل جائیں, ایسی گراس لینڈز مل جائیں, ایسی چراگاہیں مل جائیں. دے ور کنسیڈرڈ فیئرلیس اینڈ ہاسٹائل ٹرائبس who snatched horses and cattle and kidnapped women and children. اب یہ بنجارے بہت خطرناک قسم کے تھے اور بالکل فیئرلیس تھے, ان کو کسی کا ڈر نہیں تھا. اچھے خاصے جسمانی ان کی جو فزیک تھی وہ بڑی اسٹرانگ تھی, اور آپ اس چنگیز خان کی شکل دیکھ رہے ہیں, نعوذ باللہ عجیب شکل ہے اس بندے کی. اور یہ سب جو ہے نا بڑے خطرناک لوگ تھے جن کے دل میں خدا خوفی نہیں تھی, اور یہ تقریباً ہاسٹائل ٹرائبس تھے. ہاسٹائل کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جن سے لوگ ڈر کر رہتے ہیں, ڈاکو, لٹیرے, چور, اس ٹائپ کے لوگ. ٹھیک ہے, گنڈے, موالی, اور یہ لوگوں سے, راہ چلتے لوگوں سے جو مسافر ہوتے تھے یا کوئی بھی, کیونکہ ان کا تو کام ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا, تو کسی آبادی سے گزرتے تھے تو ان سے ان کی چیزوں کو چھین لیتے تھے, چوری کر لیتے تھے یا قبضہ کر لیتے تھے ان کے اوپر, یا ان کے گھوڑوں کو چھین لیتے تھے ان سے. تو اس وقت یہی چیزیں لوگوں کی جو ہے نا قیمتی ہوا کرتی تھیں. تو یہ اس ٹائپ کے لوگ تھے, اور لوگوں کی عورتوں کو اور بچوں کو اغوا کر لیا کرتے تھے. They posed a major threat to all the neighboring settlements of that time. اب اپنے ارد گرد کے یعنی منگولیا کے ارد گرد کے جتنے علاقے ہیں ان کے لیے ایک خطرہ بنے ہوئے تھے یہ ہر وقت, اور لوگوں کو ڈر رہتا تھا ان کی نیبرنگ علاقوں کو کہ خدا نہ کرے منگولز ہماری طرف موو کرتے ہوئے آئیں, پاسچرز کو ڈھونڈتے ہوئے, اپنے کیٹلز کو گرازنگ کرواتے ہوئے اور چراتے ہوئے, اور ہمیں بھی لوٹ لیں آ کر. تو لوگ ڈرتے تھے ان سے. دا فاؤنڈر اینڈ فرسٹ, کیونکہ ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا, ان کا کوئی پرماننٹ جگہ تو ہے نہیں تھی, کوئی پکا نشان, کوئی پکا اتا پتا تو تھا نہیں, کوئی آئی ڈی کارڈ تو بنا نہیں ہوا تھا ان کا کہ پتا ہو کہ بھی ان کا پکی جگہ یہ یہاں رہتے ہیں, کیونکہ یہ موو کرتے رہتے تھے اراؤنڈ دا ایئر. اب آگے ہے دا فاؤنڈر اینڈ فرسٹ چیف آف دا منگول امپائر واز چنگیز خان. منگول امپائر کا جو چیف تھا, جو لیڈر تھا, جو بادشاہ تھا, سب سے پہلا جو بانی تھا منگول امپائر کا, وہ چنگیز خان تھا. اور ان کی ٹائم لائن بنتی ہے 1162 to 1227 CE کامن ایرا یا کرائسٹ ایرا میں. ہی پرووڈ ہز پاور اینڈ لیڈرشپ
prowess by uniting most of the nomadic tribes of North East Asia. اب اس نے اپنی لیڈرشپ کو کیسے منوایا, اپنی پاور کو کیسے منوایا کہ اس نے سب انہی قسم کے ٹرائبس کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا, ان کو ایک آرمی کی شکل دے دی. اب وہ سارے گنڈے, سارے موالی, سارے بے ڈر بے خوف چور اچکے گنڈے, اب ان کو اس نے ایک جگہ اکٹھا کر کے آرمی بنا دی گنڈوں کی. ٹھیک ہے, یہ کہنا زیادہ آسان ہے, اس سے آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. جتنے بھی نومیڈک ٹرائب تھے نارتھ ایسٹ کے, اصل میں نارتھ ویسٹ میں یہ آباد تھے منگولز. ٹھیک ہے, اور چنگیز خان جو ہے وہ منگول کا امپائر ہے, اس نے اپنے دونوں طرف کے علاقوں کو قابو کر لیا. ایک نارتھ ویسٹ میں تو یہ ویسے لوکیٹ کر رہے تھے, اب نارتھ ایسٹ ایشیا میں بھی جتنے نومیڈک ٹرائبس جتنے بنجارے تھے انہی کی طرح کے, ان کو بھی ساتھ ملا کر انہوں نے ایک بہت بڑی آرمی جنریٹ کر دی. بائی 1206 CE چنگیز خان had the support of all the Mongol leaders. اب کیونکہ ٹرائبل تھے یہ, اور ہر ٹرائب کا ایک سردار ہوتا ہے, ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے, ان سارے سرداروں نے اس کو ووٹ کیا ہوا تھا, ان کی سپورٹ تھی, اور وہ کہتے تھے چنگیز خان کو تم جس ٹائم اوکے دو گے ہم اپنے بندے لے کے پہنچ جائیں گے جہاں بھی جس جگہ بھی آپ نے حملہ کرنا ہے. ان دا فالوئنگ 20 ایئرز, اب آنے والے 1206 کے بعد جو بھی آنے والے 20 سال تھے, ہی بیکیم اے سمبل آف ٹیرر اینڈ ڈسٹرکشن. اب یہ ان 20 سالوں میں ایک بہت بڑا نشان بن چکا تھا خوف کا, دہشت کا, کہ لوگ گھبراتے تھے کہ اس کے پاس اتنی بڑی آرمی اور سارے اتنے خوفناک ہے کہ زندہ چبا جائیں انسانوں کو, اور لوگوں کو بے دردی سے مار دیتے تھے. ٹھیک ہے, کسی وجہ کے بغیر, اور یہ تباہی اور دہشت کا نشان بن چکے ہوئے تھے. انویژن آف منگولز, اب کہاں کہاں انہوں نے حملے کیے یہ ہم اس کے بارے میں بتائیں. انویژن کا مطلب ہوتا ہے حملہ آور ہونا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کن کن جگہوں پر حملے کیے ہیں. 13th century the Mongols made a politically motivated move around the Caspian Sea in Eastern Europe. آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹرن یورپ کے اندر کیسپین سی ہے جو کہ لینڈ لاکڈ ہے چاروں طرف سے, وہ کسی بھی اوشن سے کنیکٹ نہیں ہے, اللہ کی طرف سے وہ ایک ایسا سمندر ہے جو کسی بھی بحر سے ملا ہوا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایک ارال سی ہے, وہ بھی اس کے آس پاس ہی ہے, وہ بھی سیم اسی طرح کے, لیکن وہ بیسکلی لیک ہے, لیکن وہ اتنی بڑی لیک ہے کہ وہ سمندر کی طرح لگتی ہے. تو اب یہ سمندر چاروں طرف سے زمین سے گھرا ہوا ہے, اور اس میں شپس جو ہے نا ان کے اندر ہی چکر لگاتی رہیں گی, وہ نکل کر کسی اٹلانٹک پیسیفک اوشن میں نہیں جا سکتی. تو کیسپین سی کے ایسٹرن یورپ کے اندر انہوں نے ایک مہم چلانے کا, سیاسی مہم جوئی کرنے کا فیصلہ کیا کہ ہم اس طرف موو کرتے ہیں. They killed many Russian soldiers on the banks of the river Kalka. کالکا کے دریا کے کنارے کنارے جتنے رشین سولجرز تھے سب کو انہوں نے مار گرایا. آپ سمجھیں کہ سولجرز کو یہ گرا رہے ہیں, پراپر آرمی پرسونلز کو یہ ہلاک کر رہے ہیں, اتنے یہ زبردست قسم کے جو ہے نا دہشت گرد بن چکے ہیں. ہی کنکرڈ, اور کلکتہ کا وہ ریور تھا کیلکا کا. آفٹر چنگیز خان his son اوگیدائی continued his journey. اب جب یہ مردود مر گیا چنگیز خان, سوری فار مائی پور لینگویج, کیونکہ یہ ہے ہی بہت برا انسان تھا, اتنے برے انسان کو انسان جانور ہی بلا سکتا ہے, کہ بڑے ناحق لوگوں کا جو خون تھا نا وہ اس کے سر ہیں. اب اسی کا بیٹا جو تھا, ظاہری بات ہے وہ بھی اسی کی اولاد ہے, تو وہ بھی اس نے اسی کا کام جاری رکھا, وہی دہشت کو برقرار رکھا. ہی کنکرڈ ہنگری, پولینڈ, کیو, کریکو اینڈ لبلن. اب یہ علاقے جو ہیں یورپ کے جو کہ آتے ہیں ایسٹرن یورپ کے اندر, ان سب کو اس نے فتح کر لیا اس کے چنگیز خان کے بیٹے نے. ہی نیکسٹ ٹارگیٹ واز ویانا, دا ہارٹ آف یورپ. اب ہارٹ آف یورپ ویانا کی طرف جا رہے ہیں, جو آج بھی ویانا جو ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کو سرچ کر لیجئے گا کائنڈلی اپنے موبائلز کے اوپر. وہ دل تھا, جیسے لاہور دل ہے نا پاکستان کا, اسی طرح ویانا دل تھا یورپ کا. اب اس کو اس نے ٹارگیٹ بنایا. بٹ اوگیڈائی ڈائیڈ اینڈ ہز آرمی وینٹ بیک ٹو منگولیا نیور ٹو ریٹرن ٹو دا ویسٹ اگین. لیکن اللہ نے ویانا کو بچا لیا, یورپ کے اس دل کو, کیونکہ راستے میں ہی یہ مر گیا. اوگیڈائی جو تھا اس کا بیٹا, جو چنگیز خان ہے اس کا بیٹا, اور وہ بچ گیا بیچارہ ویانا. اور منگولیا والوں کے پاس, اب ان اچکوں کے پاس اب کوئی ایسا اچکا لیڈر بچا ہی نہیں تھا کہ جو ان کو مزید کسی علاقے کی طرف موٹیویشن کرتا حملے کی. تو اب وہ پھر بکھر گئے جیسے وہ پہلے بکھرے ہوئے تھے, اور پھر دوبارہ کسی نے نہیں سوچا ویسٹ کی طرف آنے کے بارے میں یا اس پر حملہ کرنے کے بارے میں. ایک انفارمیشن ہے پرومپٹ, the Mongols have contributed greatly to the process known as globalization than any other conquerors before them. اب صرف ان کا ایک اچھا کام,
جو انہوں نے ساری ضلالتیں کی اس میں صرف ایک اچھا کام کیا، انہوں نے روٹس جنریٹ کر لیے. کیونکہ ہمیشہ چور جو ہے نا وہ چور راستے ڈھونڈتا ہے کہ آسانی سے ہم پہنچ جائیں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر ہم لوٹ مار کر سکیں ایزی وے کے ساتھ. انہوں نے روٹس جو ہے نا یہ صرف بنائے کہ ایک ملک کو دوسرے ملک سے، ایک سرے پہ ملک ہے، دوسرے ملک سرے پر دنیا کے ہے، ان کو آپس میں جوڑنے کا کام کر دیا. خود تو یہ چلے گئے دنیا سے، لیکن یہ ایک اللہ نے بروں سے ایک اچھا کام یہ کروا دیا کہ لنک کروا دیا، گلوبلائز کروا دیا لوگوں کو، تاکہ وہ اب ایک دوسرے سے میل ملاپ کر سکتے تھے، تجارت کر سکتے تھے انہی راستوں کو استعمال کر کر جن پر یہ تباہیاں چڑھاتے لوگوں کو قتل کرتے ہوئے آگے تک گئے تھے. تو اب ان سے اللہ نے صرف ایک ہی اچھا کام لیا، اور ان کو اگر ہم کسی بھی اچھی بات سے یاد کر سکتے ہیں تو وہ یہ، انہوں نے تو اپنے برے کام کے لیے وہ روٹس بنائے تھے، لیکن بعد میں لوگوں نے ان روٹ سے بہت فائدہ اٹھایا. اب یہ ہمارے منگول کا جو ہے ٹاپک اینڈ ہوتا ہے. آگے ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، دا ہولی سٹی آف جیروسلم اور بیک گراؤنڈ آف دا کروسیڈ. تو انشاءاللہ ہمارا یہ ٹاپک پورا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا. اپنا خوب خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب شیئر کیجیے گا، ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور اس کے ایڈس کو بھی ضرور واچ کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نے کے پاس.